السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنے رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، آمین، اور اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی حمیرہ؟ کیسے گزرا آج آپ کا پہلا روزہ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان مبارک کرے، آمین، اس کی خیر و برکتیں نصیب کرے اللہ تعالیٰ، ہمیں بہترین عبادت ہم سے لے، ہمیں ہمارے لیے اسے کورونا سے نجات کا باعث بنائے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، ہمارے لیے روزے رکھنا آسان فرمائے، اور جو مقصد ہے اس کا کہ ہمیں متقی مومن بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت آسان روزہ تھا آج کا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک دن ہم بیٹھے کہہ رہے ہوں گے کہ آج آخری روزہ ہے، اتنے نہیں جلدی گزریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس اللہ ہمیں نصیب فرمائے تمام کے تمام روزے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ تدریبات علی الحرکات الطویلۃ بحروف المد واللین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگ لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اچھا جی، آج کا انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ہے تو اس میں کوئی نئی چیزیں ہیں جو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ہم ریویژن کریں، زیادہ سے زیادہ ریویژن ہو جائے ہماری، تو ہمیں مزہ آ جائے انشاءاللہ، اور اچھے سے ہمارے مخارج اور صفات جو ہیں وہ خوبصورتی سے ان میں ادائیگی، خوبصورتی ہو آج ان کی ادائیگی میں، تو میرے رب کو پسند آ جائے، خالص نیت کے ساتھ بیٹھیں اس رب کے لیے، ٹھیک ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ فتح الف صغیرہ آ، میم فتح ما، آم، نون فتح نا، آمن، حمزہ فتح الف صغیرہ آ، واو صغیرہ و، آ و، حمزہ فتح الف صغیرہ آ، نون کسرہ نی، آنی، یا فتح یا، آنیہ، تا کسرتین تن، آنیۃ، حمزہ کسرہ یا صغیرہ ای، لام فتح الف صغیرہ لا، ایلا، فا کسرہ فی، ایلافی، عین بھی، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ہمارا یہ لیسن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمیں خیال ہے یہی لیسن ہے۔ اچھا جی، اب ہم کیونکہ مجھ سے تھوڑا سا مس ہو گیا، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ہیں یہاں پیچھے ہیں، لیکن بہرحال اگر یہاں نہیں بھی ہیں تو یہ آپ کا یہ 3 اور میں اس میں ایڈیشن کر دیتی ہوں۔ اگر ہم یہاں تک تھے تو آج یہ سمجھ لیں 6 جو دوسرا گروپ ہے جہاں میں پڑھا رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں چلنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایلافی، اور یہ کیا ہے؟ یہ لین ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیسے ادا کریں گے؟ یا لین کو حمزہ فتح یا سکون آئی، نون فتح نہ، آئین، آئین، با کسرہ بی، ہے کسرہ یا صغیرہ ہی، بی ہی، بی ہی۔ اچھا، اس کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ اس کو خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مد ہے، اور جب بھی حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ جو ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمہ ہو اور حرف مدہ ہو، یہ درمیان میں بھی ہو، شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں آخر میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کھڑی حرکات آ سکتی ہیں۔ جب بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا اس کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک خاص مد بنے گی، اور اسے کہتے ہیں مد الواجب المتصل، ٹھیک ہے۔ اچھا، مد فرعی یہ سیکنڈری مد بنتی ہے، اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب بھی مد اصلی جیسے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ جو ہے کسی ریزن کی وجہ سے ہم پرولونگ کرتے ہیں، اسے اسٹریچ کرتے ہیں،
اور تو اس کی وجہ سے یہ مدیں جو ہیں بہت ساری مدیں جو ہیں بنتی ہیں، یہ میں آپ کو سکھاؤں گی آگے آئے گا لیسن میں. اور یہاں پہ جو ریزن ان مدوں میں ہوتی ہے یعنی الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے بعد جو یا تو حمزہ جو ہے حرف مدہ سے پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے ایک کلمے میں یا بعد میں آتا ہے دو کلموں میں، ٹھیک ہے. اور ان کے پھر مختلف نام ہیں مدوں کے، جیسے یہ ہے ایک ہی مد میں آ رہے فوراً بعد آ رہی ہے تو مد الواجب المتصل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور یا پھر یہ کہ مد کے بعد شد لیٹر کا آنا یا ساکن لیٹر کا آنا، ٹھیک ہے. حرف مدہ کے بعد ساکن لیٹر کا آنا یا شد لیٹر کا آنا، ٹھیک ہے. تو یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. اچھا، یہاں پہ کیا ہے کہ حرف مدہ کے بعد ایک ہی کلمے میں ہمارے پاس حمزہ کلمہ ایک ہے، حرف مدہ کے فوراً ہی بعد ہمارے پاس آخر میں آ رہا ہے حمزہ، ٹھیک ہے، آخر میں بن رہی ہے. تو یہ جو ہے اس کو ہم 4 to 5 کاؤنٹس کھینچیں گے. اچھا ہے یہ کہ جتنے بھی ہمارے پاس جو طریقے ہیں پڑھنے کے، ٹھیک ہے، باقی جو تمام لہجے ہیں اس میں اس کی مقدار جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہے. حفص عاصم جو ہے وہ اس میں 4 سے 5 ہے. اگر آپ ایک سیٹنگ میں پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ اسے 4 اسٹریچ کریں گے تو جب تک آپ پڑھ رہے ہیں ایک ہی سیٹنگ میں، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ میں نے 1 رکوع پڑھنا ہے، 2 رکوع پڑھنا ہے یا اتنی مطلب آیات پڑھنی ہے، تو اسی اسٹریچنگ میں یا تو آپ 4 کریں گے یا آپ 5 کریں گے. اگر آپ 4 کریں گے تو پھر 4 ہی رکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ 4 کریں ایک جگہ 5 کریں. اگر آپ 5 رکھیں گے تو اسی سیٹنگ میں آپ نے 5 ہی کرنا ہے اسٹریچ اسے، ٹھیک ہے. یہ ذہن میں آپ لوگوں نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو مد الواجب المتصل ہے، یہ متصل کہتے ہیں، یہ وصل سے ہے اور اس کا مطلب ہے ملی ہوئی جڑی ہوئی، ٹھیک ہے. اور واجب کا مطلب ضروری ہوتا ہے یعنی فرض کے درجے میں آتا ہے، اور ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ایک لفظ میں بنتی ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، ٹھیک ہے. اور میں نے کہا شروع میں، درمیان میں، آخر میں آ سکتی، یا تو حروف مدہ میں سے الف واو یا میں سے کوئی آئے گا یا پھر کھڑی حرکات میں سے کوئی آئے گا، ٹھیک ہے. حرکات طویلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے مجیدی قرآن میں کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹی پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں ہر حال میں ہم نے اس کو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچنا ہی کھینچنا ہے. اچھا، طریقہ کیا ہے، کیسے ہم پڑھیں گے؟ جیم فتح الف مد جا، ٹھیک ہے. میں اس کی جب سپیلنگ کروں گی اسے اسی طرح پڑھوں گی. حمزہ فتح ا جا ا. جب میں نے اس کے ریزن کو نہیں نام لیا تھا تو میں نے اسے جسٹ 2 کاؤنٹس پڑھا تھا، مد اصلی جتنا پڑھا تھا میں نے تھا جیم فتح الف مد جا، ٹھیک ہے. حمزہ فتح ا جا ا، میں نے اسے 4 کاؤنٹ اسٹریچ کیا اور حمزہ کو اپنے مخرج سے نکالا. بعض اوقات بے دھیانی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ حمزہ کو الجوف سے ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جا ا. تو دیکھیے یہ آواز کتنی ڈیفرنٹ ہے ا کی آواز سے، ٹھیک ہے، حمزہ کی آواز سے. تو ہم نے اسے فار تھروٹ سے ہی نکالنے، یعنی اقص الحلق سے ہی نکالنے ہم نے، ٹھیک ہے. جا ا، کلیئر کر کے. اچھا، پھر ہمارے پاس ہے جیم کسرہ یا سکون جی، حمزہ فتح ا جی ا، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، الف کہاں گیا؟ تو یہ الف جو ہے یہ پڑھا جانے والا الف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف علت ہے. اچھا، کیونکہ یہ اس میں اس والے عربی پارے میں مختلف رسم الخط میں بھی لکھا گیا، کچھ عربی کے ساتھ دیا، کچھ ہمارے اردو دانوں کے لیے دیے گئے. تو جب اس طرح کے آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پڑھے جانے والا نہیں. عربی مصحف میں اس کے اوپر بڑا صفر بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں اسے ریڈ سے کر دوں آپ کو تو آپ کو پتہ چلے، عربی مصحف میں اس میں کیا ہے، بڑا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، لیکن مجیدی قرآن میں آپ کو یہ خالی ملے گی الف، ٹھیک ہے. اور آپ کہیں گے یہ مد کا نشان یہاں کیوں ہے؟ تو یہ ایک طریقہ لکھنے کا، اس کا مقصد ہے کہ اس جیم کو کھینچا جا رہا ہے. کون کھینچ رہا ہے؟ مد لیٹر. مد لیٹر کہاں ہے؟ یہ دیکھیں، ہمیشہ جو ہے ساکن اپنے سے پہلے متحرک لیٹر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں ساکن لیٹر جو ہے وہ یہ ہے اور متحرک یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کے ساتھ پیئر ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. جیم کسرہ یا سکون جی، ٹھیک ہے. حمزہ فتح ا جی ا، ٹھیک ہے. اور یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ لیں یہ یوں لکھا ہوا ہے انہوں نے جی. اگر میں اس پہ یہ سائن نہ ڈالوں ساکن کا عربی مصحف میں اس میں، تو یہ ہے اس طرح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح لکھا ہوا ہے جی ا، ٹھیک ہے. اسے کیسے پڑھیں گے؟ جیم کسرہ یا مد جی، حمزہ فتح ا جی ا، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی؟ تو الحمدللہ یہ ہم اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک. 4 to 5 کاؤنٹس سے ہم نے اسٹریچ کرنا ہے ہر حال میں.
اچھا اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ جیم فتح الف مد جا، حمزہ فتح جا، ٹھیک ہے، جیم کسرہ یا مد، یا سکون نظر آ رہا ہے آپ سکون کہہ لیں کیونکہ اس میں بھی سکون چھپا ہوا ہے، بس اس میں مد کا سائن دیا ہوا ہے، تو اگر میں اس کو سکون پڑھوں گی آپ کہیں گے اتنا بڑا مد کا سائن دیا ہوا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تو مد پڑھ ہی نہیں رہی اس کو، تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کلیئر کریں کہ الف کے اندر سکون چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا، اگر نظر آ گیا تو وہ حمزہ ہو جائے گا، جھٹکے سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جیم فتح، ٹھیک ہے، الف مد، ٹھیک ہے، یا الف مد حرکتین، الف مد حرکتین، عربی میں اس کو یوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم فتح الف مد جا، حمزہ فتح جاء، جیم کسرہ یا سکون جی، حمزہ فتح جی، یہ الف کے ساتھ بنی ہوئی ہے مد لیٹر، الف کے ساتھ، یہ مد لیٹر یا کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اچھا اسے کیسے پڑھیں گے؟ ہے فتح الف سکون ہے، را کسرتین رین، ہیرین، ہیرین، اگر اسے میں روانی میں پڑھوں گی جسٹ 2 کاؤنٹس پڑھوں گی، لیکن وقف کی صورت میں یہاں ایک اور مد بن رہی ہے اور وہ پھر میں آپ لوگوں کو بعد میں سکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ہیرین، ہیرین، ری، الری، الری، ہیرین، ہیرین، ری، رن، ری، رن، ٹھیک ہے، مخرج میں جانا ضروری ہے۔ تو یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم ریویژن کر لیتے ہیں، ریویژن بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا الحروف الہجائیۃ المفردہ، الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، الرا، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔ اچھا یہ سیشن ہمارا ہوگا مختصر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کل روزہ بھی ہے ہمارا انشاءاللہ، سحری میں بھی اٹھنا ہے، تو بس جسٹ ون لائن ہم، تاکہ ہماری ریویژن ہوتی رہے، ہمیں پتہ چلے ہم نے پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ چلے الحروف الہجائیۃ المرکبہ، ٹھیک ہے، کل ہم نے یہ لائن پڑھی تھی، آج ہم نے یہ لائن پڑھنی ہے۔ لام، لام، الف، آواز اوپر جائے گی، لے کر کے امالہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، امالہ ایک ہے، امالہ میجر، حفص عاصم میں بسم اللہ مجریہا، اور کوئی امالہ نہیں ہے حفص عاصم میں، ٹھیک ہے۔ لام الف، لام الف، لام جیم، لام الف، با، لام با، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں الحروف المتحرکہ، الحرکات فتحہ، کسرہ، ضمہ، حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، ا، ای، او، جھٹکا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، کلیئر اسے پڑھیں گے، ا، ای، او، ہ، ہی، ہو، ع، عی، عو، ح، حی، حو، غو، غی، غو، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں الحروف المنونہ پر۔ الحروف المنونہ التنوین، فتحتین، کسرتین، ضمتین، فتح کے لیے اوپر سے ہم آواز لے کے جائیں گے، جبڑا کھلے گا اکاؤنٹ کے لیے، فتح کا مطلب ہے ٹو اوپن، اور نون ساکن سے ملے گا۔ موٹے لیٹر جب آئیں گے اس میں تنوین جب ہوگی تو اس میں ہم کیا کریں گے، موٹے لیٹر کو موٹا پڑھا جائے گا، لیکن نون کو باریکی سے پڑھا جائے گا، اور نون میں توسط شو کریں گے، من، من، میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من، 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 من۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے من، 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 یہ خطا ہے، رانگ ہے، مسٹیک ہے، کیونکہ یہ نون مشدد نہیں ہے آخر میں، جسٹ ون نون ہے، اس کا ایک جو کاؤنٹ کے صفت لازم ہے وہ ادا کرنے، من، 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 بن، 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 ون، ون،
ون، فن، 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 ٹھیک ہے. اس کی ادائیگی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ پراپر طریقہ ہے، اوتھینٹک طریقہ ہے الحمدللہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے عرب ٹیچر سے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اجازہ میں نے انہی سے لیا ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے اسے پڑھنا ہے. تدریبات علی الحرکات والتنوین، ابدن، ٹھیک ہے. حمزہ فتح اے، بے فتح بے، اے بے، ایک ایک مخرج پہ جائیں گے. آ اور با نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. الجوف سے ادا نہیں ہوگا، با موٹا ادا نہیں ہوگا. ابا، دال فتحتین دن، ابدن. وقفن، ابدا. احد، احد. اخذ، اخذ. اذن، اذن. امر، امر. انا، انا، ٹھیک ہے. اب رینڈملی کہیں سے سٹارٹ کر دیتی ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. خلق، خلق. عدل، عدل. عمد، عمد. وسق، وسق. وقب، وقب. ولد، ولد. وهب، وهب. همزات، همزة. ہدن، ہدا. اچھا جی. اور اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر الحرکات الطویلہ، ٹھیک ہے. کھڑی حرکات، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، یعنی ایکول ہوتی ہیں، اور یہ حرکات کی شکل میں اور وہ مد کی، مد لیٹرز کی شکل میں، ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں کو دو دو کاؤنٹ ہی اسٹریچ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے 2 کاؤنٹ کا کھچاؤ رکھا ہے بس. اور اسے پڑھیں گے کیسے؟ بے فتح الف صغیرہ بے، بے کسرہ یا صغیرہ بی، بے ضمہ واو صغیرہ بو، بے، بی، بو. یا، یی، یو. ای، او. غو، غی، غو، ٹھیک. اچھا اب آتے ہیں حروف المد کی طرف، ٹھیک ہے. بے فتح الف مد، اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. بے ضمہ واو مد، بے کسرہ یا مد، اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. بے فتح الف سکون بے، بے ضمہ واو سکون بو، بے، بے کسرہ یا سکون بی، بے، بو، بی، ٹھیک ہے. ح، حو، حی، رو، رو، ری. طو، طو، طی. ظو، ظو، ظی. ف، فو، فی، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں حروف اللین، ٹھیک ہے. لین جب بھی واو ساکن سے پہلے فتح آئے گی یا ساکن سے پہلے فتح آئے گی تو انہیں لین کی طرح پڑھا جائے گا، نرمی کے ساتھ، لین کے ساتھ. اور لین عربی لغت میں، عربی زبان میں نرمی کو کہتے ہیں. اور اس میں طریقہ کار کیا ہے کہ واو ساکن سے جب بھی پہلے فتح آئے گی یا ساکن سے پہلے جب بھی فتح آئے گی تو ہم نے فتح کی آواز کو ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر لے کے جانا ہے، جبڑا کھولنا ہے اور پھر نرمی سے واو اور یا سے ملانا ہے. تے فتح، واو سکون تاؤ، تے فتح یا سکون تائی، تاؤ، تائی. ثو، ثئی. دو، دئی. ذو، ذئی. رو، روئی. زو، زئی، ٹھیک ہے. تو یہ سارا الحمدللہ ہم نے اس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ. چلیے یہ الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا. میرا خیال ہے کلاس نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ کلاس ہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے، مستقل کیا جائے، کم ہو چاہے بہت زیادہ ہو اور نہ ہو، کبھی کبھی ہو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی بیسس پہ میں الحمدللہ یہ کلاس لے کے چل رہی ہوں کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ ہو رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے. اور کتنے درجات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، کتنے گنا زیادہ درجات ہیں پڑھنے کے، ٹھیک ہے. تو جو اٹینڈ کرے گا ظاہر ہے سکھانے والے کو اجر ہے، لیکن سیکھنے والے کو دوہرا اجر ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور وہ خوبصورت بات کہ پھر زمین سے آسمان کوئی نہیں ہوتا تو فرشتے اللہ کے ہوتے ہیں. اور میں الحمدللہ اس لیے پڑھانا بھی شروع کر دیتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میرا رب جو ہے اس نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے. کوئی نہ ہو تو فرشتے بھر دیتا ہے زمین سے آسمان تک ہمیشہ، چاہے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، چاہے کروڑوں لوگ ہوں، تب بھی فرشتے زمین سے آسمان تک بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب نہیں ہوتا تو وہ بھرے ہوتے ہیں زمین سے آسمان تک. اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ میرے رب کے پاس جاتے ہیں، میرا رب ان سے پوچھتا ہے میری فلاں فلاں بندی اس وقت کیا کر رہی تھی، ایک ایک کا نام لے کر، یعنی ہمارا نام وہاں لیا جاتا ہے الحمدللہ انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے اور فرماتے ہیں کیا میں انہیں بخش نہ دوں.
تو کیا پھر میں انہیں بخش نہ دوں؟ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ ہم سب سے قبول فرمائے اسے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن اللہ علیکم۔ جو ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سن رہے ہیں، اللہ آپ سب سے قبول فرمائے، اور اس کے اجر سے نہ مجھے نہ آپ کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میں محروم نہ رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یا اللہ، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تجھ ہی سے میں بخشش مانگتا ہوں، تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اچھا، میرا یہ یوٹیوب چینل میں نے لنک دیا ہوا ہے، یہاں پہ کائنڈلی جو لوگ ہیں، کافی لوگوں نے مجھے پچھلے دفعہ بھی وہ کیا ہے، تو کہ ایک کلک پہ آپ کو چاہیے، تو ایک کلک پہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ واٹس ایپ کے 126 ویڈیوز ہیں، 126 ویڈیوز، پلے لسٹ پہ جائیں گے، 126 جو ہے واٹس ایپ گروپ کی ویڈیوز ہیں، وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایکسکلوسیو لیکچرز ہیں، اور جہاں جہاں میں گروپس میں پڑھاتی ہوں وہ سارے لیکچرز وہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جائیں، وہاں سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور دوسروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ بہترین موقع ہے آپ کے پاس کہ اس رمضان میں آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی آپ جوڑیں، اور جو سیڑھی ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے رب سے لوگوں کو جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمارے روزے قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔